يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. اچھا سر، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے، کیا رمضان المبارک میں وفات پانے والے لوگوں کا کیا سلسلہ آگے ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہے، اور کیا رمضان المبارک کے مہینے میں قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے؟ اس میں کچھ اگر آپ بتا سکیں. رمضان المبارک میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو رومرز ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں نے نا سنی سنائی باتوں پر نا وہ چلتی آ رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک ایگزامپل دی تھی کہ جی وہ ہمارے یہاں نا فور فادر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے ہماری ماؤں سے، نانیوں سے، دادیوں سے. وہ یہ ہے کہ جی نماز پڑھنے کے بعد نا وہ جائے نماز کا ایک کونا جو ہوتا ہے اس کو فولڈ کر دیتے ہیں. ہاں جی، یہ کیوں فولڈ کریں؟ وہ اگر کھلی رہے تو وہ شیطان نہ نماز پڑھتے ہیں. ایک کانسپریسی ایک تھیریز بنی ہوئی ہیں مختلف اس طرح کی. تو سیم ایز کہ جی رمضان المبارک میں کہ جو مر گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. سمپل سا ایک کرائٹیریا ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جنت میں جانا یا نہ جانا یا جہنم، جنت اور جہنم یہ اعمال کی بنیاد پر ہے. کیا ہے؟ اعمال کی بنیاد پر. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ رب العزت کی رحمت اس پر موقوف ہے. تین چیزیں ہو گئی. نمبر 1، اگر بیسک کرائٹیریا دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ اعمال ہے. اعمال شر ہوں گے جہنم، اعمال خیر ہے جنت. بیسک چیز جو چاہیے وہ کیا ہے؟ اب دوسری چیز ہے اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی عنایت. اللہ بخشیں تو فاسق اور فاجر کو بھی بخشیں، اور پکڑنے پر آ جائیں اور عدل پر آ جائیں بچنا محال. ایسے نہیں کہا گیا روز قیامت میں رسول اور انبیاء کے کیا ہوگا؟ نفسی نفسی، اپنے آپ کے لیے بناؤ. تیسری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت، یہ بچت ہے. یہ بیسک کرائٹیریا. اب رہ گیا کہ رمضان المبارک میں میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا جو غیر ایمان ہے وہ نہیں مرتے؟ تو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی ذات اہل ایمان جو ایمان پر، کلمے پر، حالت ایمان میں مرا، یعنی کہ مسلمان مرا، ٹھیک ہے، اگر اس کو عذاب مل رہا ہے تو عذاب کم فرما دیتے ہیں. رمضان کی برکت کی وجہ سے، رمضان کی رحمت کی وجہ سے وہ عذاب کم کر دیا جائے گا ان پر. ٹھیک ہے، حساب کتاب میں نرمی اختیار کر دی جائے گی. یعنی معافی والا ایک سلسلہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو بڑھا دیتے ہیں، رحمت بڑھا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے. اعمال قلیل ہوں گے لیکن اجر اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. ہم جیسے اگر رمضان المبارک میں ہم نماز کے ساتھ اکیلے میں ادا کریں گے 10 گنا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے 27 گنا ثواب ہے، مسجد میں جا کر ادا کریں گے 70 ٹائم. اللہ کے راستے میں آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 10% دنیا میں اور 70% آخرت میں. یہ عام دنوں کا معمول ہے، اور رمضان المبارک میں 700 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حساب کتاب ہوگا، منکر نکیر سوال کرے گا قبر میں، لیکن نرمی والا پہلو ہوگا، نرمی والا وہ ہوگا. اللہ کی رحمت غالب ہوتی ہے. اللہ اپنے عذاب موقوف فرما دیتے ہیں، کم فرما دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بخشش والا معاملہ ہوتا ہے، درگزر والا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ درگزر فرما دیتے ہیں. اسی کوشچن سے ریلیونٹ ایک اور بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جوان بندہ توبہ کرتا ہے تو تب بھی یہ تو حدیث ہے نا. یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان جو گناہوں پر دسترس رکھتا ہو اور جو گناہ کرنے کے باوجود، استطاعت، طاقت، پیسہ، جوانی ہونے کے باوجود
اللہ کے حضور، اللہ کے ڈر سے، خالص اللہ کے ڈر سے جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں اس جوان کی توبہ کی وجہ سے۔ ایمان والے جو اس کے ارد گرد قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیں۔ در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا جو ہے نا پیغمبروں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پیغمبری شیوا آسان کام ہے؟ یا پیغمبروں کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کی ترویج کے لیے وہ پھولوں کی سیر سے گزر کے جاتے ہیں، کانٹوں کی سیر سے گزرنا پڑتا ہے؟ تو سیم ایز در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری، جوانی میں عین آپ پیک پر ہیں، استطاعت ہے، پیسہ ہے، حسب نسب وقت ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے سرنگوں ہو کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے حضور اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے۔ تو یہ پیغمبری شیوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ حدیث ہے کہ ایک نوجوان کی جو توبہ ہے، جب وہ سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات قبرستانوں سے عذاب